السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کل کرونا کی وجہ سے کسی دن دفتر جا رہے ہیں اور کسی دن چھٹی کر رہے ہیں، اور آپ سے گپ شپ اکثر میں دیکھتے ہوں کہ اسٹوڈیو میں نہیں ہوتا، اور باہر گھر میں، گھر کی چھت پہ، لان میں، ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہوتا ہوں۔ تو آج جمعرات ہے اور آج 1 اپریل ہے، اپریل فول، 1 اپریل۔ کوئی ادھر ادھر کی خبر آ جائے تو آج پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اور سیاسی خبریں بڑی گرم ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ جناب عمران خان نے پاکستان کا وہ حال کر دی ہے کہ دشمن اربوں خربوں ڈالر لگا کے بھی پاکستان کو اتنا کمزور نہیں کر سکتا تھا جس طرح عمران خان نے خود ہی کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مہنگائی کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے شہزاد اکبر، اس نے بھی کہا ہے کہ جناب چینی 160 روپے کلو تک ہو جائے گی رمضان میں ہی جناب، پہلے ہی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اسی پیر فقیر کی طرح، جیسے وہ کسی نے گھر سے بھاگنا تھا تو وہ کہنے لگے کہ جی کل ساڈے جو ایک بندہ نہیں ہوئے گا، تو دوسرے دن وہ نہیں سی تے وہ پیو کہندے دیکھا جو بھی ایسی جناب بندہ پہنچا ہوا ایسی جنہوں پہلے ہی پتہ سی کہ ساڈے جو ایک بندہ نہیں ہونا۔ یہ شہزاد اکبر کہہ رہا ہے کہ چینی 100 روپے کی بجائے 160 روپے تک جائے گی، اور یہ سٹہ باز ایسے کرتے ہیں۔ تو بھائی تم کس مرض کی دوا ہو؟ تم الٹا ان کو بتا رہے ہو کہ جو 100 سے اوپر کرنا چاہ رہے تھے ان کو بتا رہے ہو کہ بھئی 160 تک بھی تسی کر سکتے ہو۔ اچھا جی، یہ باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا آ رہی ہے صدا دم دم مست کلندر والی، تو وزیر اعظم ہاؤس سے مجھے ایک صدا آتی ہوئی سنائی دے رہی ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ والی، کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ آواز مجھے سنائی دے رہی ہے۔ اس کے اوپر میں نے 1 ہفتہ پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے کہا یہ عنقریب عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ وہی ہو جائے گا جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دن پھریں گے۔ اب وہی خبریں آ رہی ہیں، تو سب سے بڑی خبر تو شیخ رشید کے حوالے سے آ رہی ہے۔ میں تو سیدھا نام دے دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا جی ایک وزیر اور گیٹ نمبر 4 کی پیداوار وزیر اور فلانا وزیر، جیسے کوئی صحافی بڑی لمبی چوڑی بات کو ایسے نا گھما کے کان کو ایسے پکڑنے کی بجائے پھر یہ ایسے آ کے پکڑتے ہیں۔ تو عمران خان کا جناب یہ آواز آ رہی ہے، مجھے تو آ رہی ہے آواز کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب عمران خان اور عمران خان کے جو قریبی رفقا ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جیسے علی محمد ہے یا دوسرے لوگ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی چھٹی کروائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیخ رشید کی چھٹی تو پہلے ہی بنتی تھی، انفیکٹ کیونکہ ریلوے اس نے تباہ کر دی ہے۔ ریلوے کو تباہ کرنے کے بعد عمران خان نے کہا کہ بھئی چلیں اس کو، یہ بڑی باتیں کرتا ہے تو اس کو وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں۔ تو کسی کے کہنے پہ عمران کی کیا حیثیت ہے یار؟ اور پدی کا کیا شوروا ہوتا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شور؟ نہ شور ہوتا ہے نہ شوربہ ہوتا ہے، جو مرضی سمجھ لیں۔ تو عمران خان نے جناب اس کو کہا ہے کہ اس کو فارغ کریں، تو گیٹ نمبر 4 کی جو پیداوار ہے اس نے کہا ہے کہ جی تسی مینوں فارغ نہیں کر سکتے، تسی بھی نہیں کر سکتے، تواڈے ساتھی بھی نہیں کر سکتے، میں کوئی تواڈے تے اتے تھوڑا ہی ہاں۔ تو وہ ایک واقعہ بھی آپ کو یاد ہے، وہ ہوا ہوگا کہ جناب عمران خان اسمبلی میں گئے اور انہوں نے شیخ رشید سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ تو آپ نے سب نے دنیا نسین دیکھ لی ہے نا۔ تو باتیں ادھر سے شروع ہو رہی تھیں
تو پھر جناب اب عمران نے کہا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے، تو جو گیٹ نمبر 4 کے پیداوار ہے اس نے کہا جی کہ تو آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے، اور اس نے انکار کر دیا، اور یہ اب کھینچا تانی چل رہی ہے۔ اور کھینچا تانی کیا چل رہی ہے کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے، اگلے ہفتے کی مہلت دے دی ہے کہ میں اگلے ہفتے جو ہے نا کابینہ میں بڑی تبدیلیاں کروں گا، اور شیخ رشید جیسے بندے کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیونکہ اس کے آنے جانے سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی صرف ایک سیٹ ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ دباؤ ہے عمران خان کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی عمران خان جو باتیں کر رہا ہے، یہ جو وزیر خزانہ کی تبدیلی ہے، اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان اپنی مرضی کرنی چاہ رہا ہے کافی ساری چیزوں میں، لیکن اس کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کو اب عمران کو ڈر ہو گیا ہے کہ بھئی مجھے خطرہ پی ڈی ایم سے نہیں ہے، مجھے تو خطرہ شیخ رشید جیسے لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ اب عمران کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شیخ رشید کیوں ہر وقت کہتا ہے کہ میں تو جی ایچ کیو کا آدمی ہوں، میں جی ایچ کیو کا ترجمان ہوں، میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، یہ کہتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آکھاں دھینوں تے سمجھاواں نون۔ یہ عمران کے لیے ہوتا تھا کہ جناب آپ میرے بارے میں ایسے نہ سوچیں کہ میں ایک سیٹ کا امیدوار ہوں اور میں جناب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری بڑی حیثیت ہے، میرے پیچھے کافی لوگ ہیں، اور یہ وہ شیخ رشید جان بوجھ کے یہ فکرہ بولتا تھا۔ لوگ تو کہتے تھے نا کہ شاید وہ نون لیگ کے حوالے سے بولتا ہے یا پی ڈی ایم کے حوالے سے بولتا تھا، وہ عمران خان کے لیے یہ فکرہ بولتا تھا کہ بھائی صاحب مانی، بھائی مانی، میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں۔ اب وہ جب سے عمران خان نے اس کو ہاتھ نہیں ملایا، اور اس عمران خان نے ان کو تانے دیے، عمران خان کی ٹیم نے تانے دیے کہ جناب یہ گیٹ نمبر 4 کی جو پیداوار ہے اس نے تباہی مچا دی ہے۔ اذان ہو رہی ہے ذرا، تو اذان ختم ہوئی جناب، ظہر کی اذان تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمران خان کوئی پہلا وزیر اعظم نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ او بھائی جب سے پاکستان بنا ہے یہی آواز آ رہی ہے وہاں وزیر اعظم ہاؤس سے، بس ہنی مون کا پیریڈ ہوتا ہے، 1.5 سال کا ہنی مون کا پیریڈ ہوتا ہے، جو ہی ختم ہوتا ہے نا ہنی مون کا پیریڈ، تو وہاں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اور یہ 17 وزیر اعظم گزرے ہیں، 17 کے 17 وزیر اعظم نے یہ فکرہ بولا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ تو عمران خان تم کس باغ کی مولی ہو؟ وہ اب یہاں تو بڑے بڑے جناب نواز شریف ہو، یوسف رضا گیلانی ہو، اور جنیجو تک نے کہہ دیا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، جو بالکل غریب مسکین سے سمجھا جاتا تھا، اور تم تو اس سے بھی زیادہ مسکین ہو کہ تمہاری اپنی فیملی میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ تمہارا بھائی پالیٹکس میں ہے، نہ تمہاری بہن پالیٹکس میں ہے، نہ تمہارے بچے پالیٹکس میں ہے، نہ تمہارا باپ پالیٹکس میں تھا، نہ تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار پالیٹکس میں ہے۔ یہاں تو یہ بڑے بڑے جناب چودھری پرویز الہی وغیرہ جن کے خاندانوں کے ایم این اے ایم پی اے ہیں، جن کے نواز شریف وغیرہ فیملی، جن کے پورے رشتہ دار سارے کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز کی ایسے لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں اب ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن وہ لینے پڑتی ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو اتنا بااختیار کر دیتے ہیں، جب پہلے سارے ہاتھ پاؤں پکڑا کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ لو جی میرا ہاتھ تمہارا ہاتھ، میرا پاؤں تمہارا پاؤں، میری زبان تمہاری زبان، تو پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کچھ عرصے کے بعد کہ اب میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ تو اب تم جب یہ کہو گے نا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو پھر جو 17 وزیر اعظم کا حال ہوا ہے، 17 وزیر اعظم پاکستان کے گزرے ہیں، کسی نے بھی ایک مدت اپنی پوری نہیں کی، کسی ایک نے بھی۔
تو تم کس کھیت کی مولی ہو یار، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یقین کرو تمہاری تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں تو تمہاری تو ویڈیو جو نشے والی ویڈیو ہیں وہی کافی ہیں ان کے لیے کہ جناب تم کو نیچے دکھانے کے لیے۔ تو دوستو وہ کہتے ہیں نا افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، کہ آواز آپ تک پہنچنے والی ہے، اور اس میں شیخ رشید اور اس جیسے اور بھی ایک دو بندے ہیں، ایک دو فیصلے عمران خان نے کیے ہیں جس کے اوپر گیٹ نمبر 4 کو بھی اعتراض ہے، اور یہ شیخ رشید کے حوالے سے بھی باتیں ہیں۔ تو یہ اسی مہینے میں آپ مزید سنیں گے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ آواز آپ سنیں گے اسی مہینے، یہ جو آج شروع ہوا ہے نا اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں۔